آپ سے دل کی آج باتیں کروں گا، اس سے پہلے میں صرف اپنی قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ میری طرح کا آدمی پولیٹکس میں آیا کیوں؟ کیونکہ آپ اگر پولیٹیشنز کی زندگی دیکھیں تو ان کو کسی کو بھی کوئی پولیٹکس سے پہلے نہیں جانتا تھا. ان کی کوئی بڑے کم ایسے لوگ ہیں جنہوں نے زندگی میں کوئی چیز اچیو بھی کیا ہو. قائد اعظم محمد علی جناح بہت بڑے پولیٹیشین تھے، لیکن انہوں نے وہ ایسے تھے کہ سارے ہندوستان کے اندر وہ سب سے بڑے وکیل سمجھے جاتے تھے. تو یعنی ان کی حیثیت تھی پولیٹکس پہ آنے سے پہلے. لیکن آپ زیادہ تر لوگوں کو دیکھیں تو پولیٹکس میں تو سے پہلے کوئی ان کا نام بھی نہیں جانتا تھا. تو میں تو وہ ایک خوش قسمت انسان اللہ کا خاص شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے تو اس نے سب کچھ دے دیا تھا. یعنی کوئی بھی شاید ہی کسی کو اتنی شہرت ملے، جتنا میری زندگی میں ضرورت تھی اتنا پیسہ میرے پاس تھا، سب کچھ تھا میرے پاس. یعنی آج بھی مجھے کوئی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. اللہ مجھے سب کچھ دے بیٹھا ہے اور میں اس کا بڑا شکر گزار ہوں. دیکھیں، میں پاکستان کی پہلی جنریشن تھا. ہم وہ جنریشن تھے جو پہلے آزاد پاکستان میں پیدا ہوئے تھے. پاکستان میرے سے صرف 5 سال بڑا ہے. تو میرے ماں باپ جو تھے، میں بار بار لوگوں کو بتاتا ہوں، وہ ایک غلامی کے دور میں پیدا ہوئے تھے، وہ انگریز کے دور میں پیدا ہوئے تھے. اور میں جب تک بڑا ہوتا رہا، کیونکہ انہوں نے پاکستان موومنٹ میں شرکت کی تھی، وہ مجھے ہمیشہ یہ احساس دلواتے تھے کہ تم بڑے خوش قسمت ہو، آزاد ملک میں پیدا ہوئے ہو. تمہیں نہیں پتا کہ جو بھی آپ کر لیں غلامی کیا ہوتی ہے، کیونکہ ایک سطح سے اوپر آپ جا ہی نہیں سکتے، کیونکہ اس کے اوپر آپ کے حکمران بیٹھے ہوئے تھے. تو جو بھی خوددار لوگ تھے ان کو بڑا برا لگتا تھا یہ جو انگریز کی غلامی تھی. تو ہم بڑے ہوئے، میرے بہنیں اور میں، ہمیں یاد ہے کہ بچپن سے یہ بتایا گیا. تو جو یہ خودداری ہے نا، یہ ایک آزاد قوم کی نشانی ہوتی ہے. اور جب میں نے پولیٹکس شروع کیا، میں آپ کو بتاؤں پولیٹکس میں کیوں آیا تھا. میں اس لیے آیا کہ میں ایک تو پولیٹکس کا اسٹوڈنٹ تھا. یونیورسٹیز میں نے پولیٹکس پڑھی ہوئی تھی، پاکستان کی اور دنیا کی پولیٹکس کے اوپر مجھے پتا تھا، تاریخ کا پتا تھا. میں اس نتیجے پہ آیا کہ ہمارا ملک کبھی بھی وہ ملک بن نہیں سکتا جو خواب تھی علامہ اقبال کی، اور جو قائد اعظم جیسا لیڈر، یعنی جس طرح انہوں نے جدوجہد کی اس خواب کے لیے کہ پتا تھا کہ انہوں نے زندہ نہیں زیادہ دیر رہنا. اور اگر آپ ان کی تاریخ پڑھیں کہ جس طرح انہوں نے کیس لڑا پاکستان کا بیماری کی حالات میں، تو ہمارے یہ فاؤنڈنگ فادرز تھے. تو جو پاکستان کا مقصد تھا وہ تو ایک بڑا عظیم مقصد تھا کہ ہم نے ایک اسلامی فلاحی ریاست بننا تھا. یہ ہماری قرارداد پاکستان میں یہ لکھا ہوا ہے ہمارے فاؤنڈنگ فادرز کا کہ ہم نے جب ہم کہتے ہیں اسلامی فلاحی ریاست، تو یہ سیدھا چلا جاتا ہے مدینہ کی ریاست پہ، کیونکہ ہمیشہ مسلمان اس کو ماڈل سمجھتا ہے اپنا. جو سنہری دور اسلام کا ہے وہ مدینہ کی ریاست تھی. تو جب میں نے 25 سال پہلے پولیٹکس شروع کی تو میں نے اپنی جو ہمارے مینیفیسٹو تھے اس میں 3 چیزیں رکھی. انصاف، اور انصاف پھر میں کوالیفائی کر دوں، انصاف ہوتا یہ ہے کہ طاقتور اور کمزور کے لیے ایک قانون ہوتا ہے. اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئیں، جدھر طاقتور چوری کرے تو اس کو سزا نہ ملے اور صرف کمزور چور، چھوٹا چور جیل میں جائے. انہوں نے کہا قومیں تباہ ہو جاتی ہیں. تو جس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ کفر کا نظام چل جائے گا لیکن ظلم اور انصافی کا نظام نہیں چل سکتا. تو یہ بیسس ہے ایک انصاف، اور دوسرا انسانیت، رحم ہوتا ہے ایک اسلامی ریاست میں، جو کہ مدینہ کی ریاست میں پہلی فلاحی ریاست بنائی گئی تھی، جو میں بار بار لوگوں کو کہتا ہوں. تو یہ میرے 2 ایمز تھے. اور تیسرا تھا خودداری. ایک مسلمان قوم غلام قوم نہیں بن سکتی.
جس قوم کا نعرہ تھا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا تو مطلب ہی ہے کہ سوائے اللہ کے آپ کسی کے سامنے نہیں جھکتے، وہ شرک ہے۔ سب سے بری چیز اللہ کو لگتی ہے کہ جب آپ کسی کو بھی اللہ کی جگہ پہ رکھتے ہیں، تو یہ غلامی جو ہوتی ہے، یہ جب آپ کسی کی بھی پیسے کی غلامی، خوف کی غلامی، یہ سب شرک ہے، کیونکہ لا الہ الا اللہ انسان کو آزاد کرتا ہے۔ یہ تین تھے میرے آج سے 25 سال پہلے، آپ دیکھیں کہ میں مینیفیسٹو میں یہ تین چیزیں لکھی تھی۔ مجھے لوگ کہتے ہیں عمران صاحب آپ اسلام کا نام استعمال کرتے ہیں۔ میں اگر میرے میں اللہ ایمان نہ ڈالتا، میں پولیٹکس میں کیوں آتا؟ جس آدمی کے پاس سب کچھ ہے، مجھے یہ بتائیں، وہ اپنی زندگی کے 22 سال خرچ کرے گا ایک سٹرگل میں، اور 14 سال تو تھوڑے سے لوگوں کے ساتھ تھا، 14 سال تو مذاق اڑتا تھا میرا، تو میں کیوں پولیٹکس میں اتنی دیر کوشش کی جس کے پاس سب کچھ تھا؟ مجھے اتنے لوگوں نے کہا کہ عمران صاحب آپ کو ضرورت کیا تھی پولیٹکس کی؟ میں یہ سچ آپ کو بتا رہا ہوں، بار بار مجھے لوگ کہتے ہیں آپ کو پولیٹکس میں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ یعنی صرف آپ کو ضرورت ہی ہو تو آپ پولیٹکس میں آئیں، آپ کوئی نظریے کے لیے نہ آئیں، کوئی آپ کی بڑی ایمبیشن نہ ہو۔ ایک میں اپنے سارے جو، اور خاص طور پہ میں چاہتا ہوں میرے جو نوجوان ہیں وہ آج میرا بڑا غور سے سنے جو میں نے آپ سے بات کرنی ہے۔ دیکھیں، ایک مولانا رومی کی ایک سینگ ہے، مولانا رومی کہتے ہیں کہ جب اللہ نے آپ کو پر دیے ہیں تو آپ کیوں چونٹیوں کی طرح زمین پہ رینگ رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے، سب سے بڑی مخلوق، فرشتوں سے اوپر درجہ دیا ہمیں، فرشتوں کو کا انسان کے سامنے جھکو، اور شیطان کو اس لیے نکالا گیا، وہ عبادت بڑی کرتا تھا، اس نے ان کا حکم نہیں مانا، اس میں تکبر تھا، اس نے کہا میں نہیں جھکتا۔ اللہ نے ہمیں پر دیے، مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہم، کیونکہ ہمارے میں ایمان کی کمی ہوتی ہے، کیونکہ ہم اور خداؤں کی پوجا کرتے ہیں، جو سب سے بڑا جو شرک ہے وہ پیسے کی پوجا کرتے ہیں، خوف کی پوجا کی، جو وہ بڑی سپر پاور ہے، اور اگر ہم نے یہ نہ کیا تو ہم تباہ ہو جائیں گے، یہ خوف کا پوت ہے۔ ہم انسان چونٹیوں کی طرح رینگتا رہتا ہے۔ تو پاکستان، میں نے اس کی اونچ نیچ دیکھی ہے۔ ہم نے شروع میں، ہم چھوٹے تھے، ہمیں یاد ہے جب پاکستان ایک تیزی سے اوپر جا رہا تھا، ہماری مثالیں دی جاتی تھی۔ میں جب اسکول میں تھا پاکستان کی مثال دی جاتی تھی، یہ ساؤتھ کوریا پاکستان آیا تھا سیکھنے کے لیے کہ کیسے آگے بڑھا ہے۔ ملیشیا کے شہزادے میرے ساتھ اسکول میں پڑھتے تھے، یہاں سیکھنے آتے تھے، سارا مڈل ایسٹ سے لوگ یہاں پاکستان کی یونیورسٹیز میں آتے تھے، ہم اوپر جا رہے تھے، ہمارا ماڈل لوگ دیکھتے تھے، مثال دی جاتی تھی۔ میں نے اس کو نیچے آتے دیکھا، اور میں نے اس کو ذلیل ہوتے دیکھا اپنے ملک کو۔